مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام نور صاحب کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ منصور آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تعلیم اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار آقا و مولا خوشخبری دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔ ناظرین گرامی قدر، صحیح مسلم کی روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو ہم نے ایک گھر دیکھا، وہاں پہ صحابہ کرام ایک مجلس کی صورت میں کچھ ذکر کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو آگے سے ہم نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت اور رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر دی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر سن لو صحابہ، اتانی جبریل ویقال ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے درمیان، فرشتوں کے درمیان اس مجلس جس کے اندر اللہ کا اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے اوپر اللہ پاک فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے فضل فرما رہا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، میلاد کا مہینہ اور اس کی آمد اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ خاص ربیع الاول، اس کے اندر انسان جتنی بھی نعمتیں حاصل کرے اس کے لیے اتنی ہی کم ہے۔ آج اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے سیٹ پر موجود میرے نہایت ہی مشفق دوست حافظ محمد طارق قادری صاحب، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ پہلے تو السلام علیکم۔ قبلہ، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس کا حکم کہاں پہ دیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں پر ہمیں اس کا کہاں پر ثبوت ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو طلحہ بھائی آپ کا شکر گزار رہا ہوں، پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے چینل پہ مجھے مقبول کیا اور آقا کریم کے ذکر خیر اور آقا کریم کے میلاد کے متعلق ہمیں ذکر کرنا۔ تو اس چیز پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا جو اس نے بنایا اپنے لیے تھا۔ سبحان اللہ، جو اس نے بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا۔ اپنی اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کارخانہ خلقت کا شاہکار اول جب مصطفیٰ بنا تو اس نے وہ محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب مکرم، آپ اعلان کر دو بفضل اللہ کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت ہو جائے، فلیفرحوا تو پھر کیا کیا کرو؟ خوشیاں منائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے پہلے حصے میں فرمایا بفضل اللہ، لوگوں جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ مالک تیرا فضل کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں طلحہ بھائی کئی مقامات پر اپنے فضل کا ذکر کیا، لیکن میں اس آیت کریمہ کو لے رہا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے فضل کبیر یعنی کہ بڑا فضل کس چیز کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا۔ اے نبی مکرم، ہم نے آپ کو ارسلنا کا بھیجا شاہداً گواہی دینے والا، ومبشراً خوشخبری سنانے والا، ونذیراً آخرت کا ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اور لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ یہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل کبیر ہے کہ اس نے ہمیں آقا کریم جیسی نعمت عطا کی، وہ محبوب عطا کیا جو اس کا اپنا محبوب تھا۔ اور اگلے حصے میں فرمایا وبرحمتہ، جب تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور رحمت کیا ہے اللہ رب العزت کی؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب کو تمام
عالمین کے لیے رحمت بنا کر دے گا. تو بولا اب حکم کیا ہے جب تیرا فضل ہمیں مل گیا، تیری رحمت مل گئی، تو حکم کیا فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں منایا. اور خوشی جس کو جس اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، جس طرح خوشی کرنی چاہیے وہ اس طرح خوشی کرے جس طرح اللہ نے اس کو توفیق دی ہے. اور فرمایا ہوا خیروں مما یجمعون، اس کے علاوہ جو تم جمع کرتے ہو، مال جمع کرتے ہو، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے. اور آقا کریم کی اپنی سنت ہے میلاد النبی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے. صحابی رسول نے پوچھا آقا آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں فیہ ولدت، اس دن میری ولادت کا دن ہے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. اور اب اگر کوئی عید میلاد النبی مناتا ہے، میلاد النبی مناتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ جب اگر کوئی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے، آقا کا میلاد مناتا ہے، اس کو ملتا کیا ہے؟ بہت مشہور واقعہ جو آپ نے بھی سن رکھا ہے اور ناظرین نے بھی سن رکھا ہے. آقا کریم کی ولادت ہوئی تو آپ کے چچا ابو لہب، ان کے پاس ایک لونڈی جس کا نام سویبہ تھا، اس نے آ کر خبر دی ابو لہب اللہ نے تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا کیا. اس نے اس خوشی میں وہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے میرے بھائی کو بیٹا دیا. اس نے کہا سویبہ جب آج سے آزاد ہے. اس نے اس لونڈی کو، سویبہ جس کا نام تھا، اس کو آزاد کر دیا. ابو لہب اتنا بدبخت کافر ہے جس کی ساری زندگی کفر پہ گزری اور جس کے لیے اللہ نے اپنا قرآن پوری سورہ اتاری. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے. اتنا بدبخت کافر جس کی ساری زندگی کفر پہ گزری، وہ مرتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر قرآن ہیں، جو فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو اس کو میں قرآن میں تلاش کروں، وہ فرماتے ہیں جب ابو لہب فوت ہو گئے، ان کی موت کے بعد ایک دن وہ ان کے خواب میں آئے اور میں نے پوچھا ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا حال تو بہت برا ہے، لیکن پیر والے دن میرے عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہوتی ہے کہ پیر والے دن میری اس انگلی سے شہد نما کوئی چیز نکلتی ہے جس کو میں چوستا ہوں اور مجھے تھوڑی راحت محسوس ہوتی ہے، مجھے فرحت محسوس ہوتی ہے اور میں سکون محسوس کرتا ہوں. تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ابو لہب کو وہ اجر کیوں مل رہا ہے؟ اس نے اسی انگلی سے اپنی لوڑی جو سویبہ کو آقا کی ولادت کی خوشی میں جو آزاد کیا تھا، اس کو اجر مل رہا ہے. اور طلحہ بھائی کسی کافر کے لیے آخرت میں اجر نہیں ہے. کافر کا جو اجر ہے وہ دنیا میں ہے، آخرت میں کافر کا اجر نہیں ہے. لیکن ابو لہب جیسا بدبخت کافر، اتنا بدبخت کافر جیسے میں نے بتایا اس کے اوپر پوری قرآن کی سورہ اتری، تو وہ اگر آقا کی ولادت کی خوشی نبی سمجھ کر نہیں، بتیجا سمجھ کر ولادت کی خوشی منائے، اس کافر کو جہنم میں اجر مل رہا ہے. اگر امتی ہو کر حضور کی ولادت کی خوشی منائے تو اسے اجر نہیں ملے گا. اچھا جتنا طارق میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے، ناظرین گرامی قدر، یہ ابھی انہوں نے جو واقعہ بیان کیا کہ سویبہ اور لونڈی تھی، اس کو آزاد کیا ابو لہب نے، اور پھر جب بعد میں خواب میں آیا مرنے کے بعد تو انہوں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے عذاب بہت برا حال ہے، لیکن پیر والے دن میرے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے اور میری انگلی سے کوئی چشمہ نکلتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے میٹھا پانی کا چشمہ. تو قبلہ آپ ناظرین کو بتائیے سبیل لگانا میلاد النبی والے دن یہ یہاں سے ثابت نہیں ہو جاتا؟ جی بالکل. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خوشی کے اندر ایک سبیل یعنی پانی کا چشمہ نکالا. اور اللہ رب العزت نے جب حضور کی ولادت ہوئی تو پورا 7 عرب میں کسی کے گھر بیٹی پیدا کی. اللہ نے یوں خوشی منائی. وہ ایک شعر ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو اس میں آپ کو میلاد سمجھ آ جائے گا کہ ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی، سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی، ماؤں کی کالی جو بیٹوں سے بڑھ گئی، اللہ نے کیوں منائی میلاد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی قدر، بہت ہی آثر اور حسین انداز کے اندر قبلہ طارق بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر مسلمان جب کافر معلوم نہیں رہا تو پھر مسلمان کا کیا مقام ہوگا. اور وہ اگر چھوٹی سی خوشی بنا لے تو شاید عبدالحق کو حدیث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ میلاد صحیح طریقے سے نہیں بنا سکے تو آپ نے کچھ چنے رکھ کے تو آپ نے میلاد کر لیا، لیکن دل بوجھل تھا کہ میلاد میرا اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح میں عام روٹین ہر سال منایا کرتا ہوں. رات کو سوئے خواب کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آپ وہ چنوں کے ساتھ ایسے یوں
پھینک رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں واہ جو آج میلاد کا مزہ آیا ہے وہ کمال ہو گیا ہے. ناظرین گرامی قدر ہم قبلہ سے جانیں گے کہ بہت سے لوگ ہمارے آج کل کی سادہ عوام ہے تو کہہ رہے ہیں نا سادہ عوام جب کوئی علم پاس نہ ہو تو پھر وہ سادگی کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ آج کل یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تو نہیں جھنڈیاں لگائی تھی, انہوں نے تو نہیں اس طرح سیلیبریشن کی تھی, لائٹیں لگائی تھی, تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کیا تھی اور ہم کس طرح آپ کا سوال بہت زبردست ہے کہ سادہ عوام جو علم نہیں رکھتی اس سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم آقا کا میلاد مناتے ہو, جھنڈیاں لگاتے ہو, گلیاں بازار سے جاتے ہو, یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو میں بڑا سادہ سا جواب دے رہا ہوں. کسی سے پوچھ لیتا ہے کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو, یہ کہاں پہ لکھا ہے, کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بس ایک سادہ سا جواب دے دینا, ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمیں حضور سے محبت, ہماری قسمت میں لکھا بس ہے ہم, اور ہمیں حضور سے محبت ہے اور ہم میلاد مناتے ہیں. اور محبت کسی تعارف کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی, محبت کسی تعارف کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. اس میں بھی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. طلبہ کسی شریعت میں نہیں لکھا کہ اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور سارا گھر اٹھا کے دے دو, کسی شریعت میں نہیں لکھا کہ اللہ کے نام پہ, بلکہ شریعت کہتی ہے پہلے اپنے آپ پہ خرچ کرو, اپنی اولاد پہ, اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرو, اگر ظاہر تمہارے پاس بچ جائیں تو پھر خدا کی راہ میں قربان کرو. لیکن نگاہ کائنات نے کیسا عاشق کی دیکھا, مصطفیٰ نے صدا دی وہ دیواروں پہ ہاتھ مار ڈالا ہے کہ گھر میں کوئی سوئی بھی باقی نہ رہے. صدیق اکبر شریعت تو ہمیں سکھا رہی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو, اپنی اولاد پہ خرچ کرو, اگر ظاہر بچ جائیں تو پھر خدا کی راہ میں قربان کرو. صدیق اکبر کے عقیدے سے یہی چیز سمجھ آتی ہے. لوگوں تم شریعت کو دیکھتے ہو, ہم یار کی محبت کو دیکھتے ہیں. تم شریعت کو دیکھتے ہو, ہم یار کی محبت کو دیکھتے ہیں. اور محبت اگر کسی کو کسی شخص سے ہو جائے, محبت اگر کسی کو کسی شخص سے ہو جائے, مفسرین لکھتے ہیں اس کی طرح میں 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. محبت ہونے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. محبت ہونے کی پہلی وجہ کسی کا حسن ہوتا ہے. آپ نے ایک چہرہ دیکھا, دل کو اتنا حسین لگا کہ آپ کو محبت ہو گئی. محبت کی دوسری وجہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کسی کا کمال, اگر کسی میں کوئی کمال پایا جائے تو اس سے محبت ہوتی ہے. اور محبت کی تیسری وجہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ کسی کا علم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کے پاس لاکھوں کے مجمع بیٹھے ہوتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کا علم ہوتا ہے. محبت کی 3 ہی وجوہات ہیں. پہلی وجہ حسن ہے, دوسری وجہ کمال ہے اور تیسری وجہ علم ہے. 3 وجوہات کی بنا پر محبت ہوتی ہے. اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جائے, اگر کسی کے پاس حسن ہے کمال نہیں, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کسی کے پاس حسن نہیں ہوتا کمال ہوتا ہے, لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. کسی کے پاس علم نہیں ہوتا حسن ہوتا ہے کمال ہوتا ہے, لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اس ذات کو خبر تھی, اس ذات کو خبر تھی یہ دنیا بھاگتی ہے جہاں حسن ہوتا ہے. اس کو خبر تھی یہ دنیا دوڑتی ہے جہاں کمال ہوتا ہے. اس کو خبر تھی یہ دنیا قریب ہوتی ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. اس نے کائنات کی دھرتی میں اپنا محبوب بھیجا اور اعلان کر دیا, لوگوں اگر میرے محبوب جیسا کسی کا محبوب ہے تو سامنے لاؤ, ورنہ دل اسی محبوب کے قدموں میں ڈال دو. اور اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا, وہ بے مثال. اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا, بے مثال دیا, کمال دیا, لاجواب دیا, علم دیا, بے حساب دیا. تو بس ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. اب جس کو حضور سے محبت ہے وہ میلاد منائے. ناظرین گرامی قدر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں پھر یہاں پر کیونکہ آج مجھے بار بار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اللہ پاک نے حسن کے 100 حصے بنائے, 99 حصے علیحدہ کر دیے, ایک حصہ علیحدہ کر دیا. اچھا اس ایک حصے کو بھی آدھے حصوں کے اندر تقسیم کیا, آدھا حصہ قیامت تک کی تمام مخلوقات کو دے دیا اور باقی آدھا حصہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. ملائکہ نے پوچھا باری تعالیٰ یہ باقی 99 حصوں کس کو دینے ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا باقی یہ حسن کے 99 حصے تنہا قبلہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ پاک نے دیے. ناظرین گرامی کہتے ہیں یہ مقام تو پھر ایسے نہیں ملتا. قبلہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیا تھے, اور ایک ایسا کمال ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جس کو دیکھنے کے بعد کوئی کافر بھی جو ہے وہ اسلام قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا. کائنات میں بہت سے کمالات مشہور ہیں. سب سے بڑا کائنات میں کمال اگر دیکھنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ ہے کہ انہوں نے مردہ کو زندہ کیا. یہ تو حضرت عیسیٰ کا کمال ہے کہ انہوں نے مردہ کو زندہ کیا. سبحان اللہ. تو
تم آؤ میں تمہیں اپنے زہرا کے بابا اپنے آقا کا کمال بتاؤں. میرے آقا نے تو اس چیز کو زندہ کیا جس کے زندہ ہونے کا کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مشہور واقعہ ابو جہل اپنی بند مٹھی میں کنکر دبا رہا ہے اور آ کر سید عالم سے یوں عرض گزار ہوتا ہے کہ اگر آپ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. ابو جہل پتہ نہیں کہاں سے چلتا چلاتا ہوا آیا, پتہ نہیں کہاں سے چلتا آیا, پتہ نہیں اس کی مٹھی میں کچھ تھا بھی یا نہیں تھا. آ کر سید عالم سے آپ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے پہلا گیپ دیا. ابو جہل میں بتاؤں اس مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی کے اندر چیز خود بولے کہ میں کہوں. تو میرے آقا نے پہلا گیپ دیا. میرے آقا نے پہلے بتا دیا کہ اس مٹھی میں کچھ ہے. ہو سکتا تھا ابو جہل کی مٹھی خالی ہوتی لیکن میرے آقا نے بتا دیا اس میں کچھ ہے. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا اگر میں ان کو کہتا اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو نبوت کی آنکھ سے دیکھتے تو بتا دیتے کہ اندر پتھر ہے. تو لیکن اس نے کہا یہ پتھر نہ تو بولنے والا ہے لیکن اس بدبخت کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اس چیز کو زبان دے دیتے ہیں جس کا سوچ کوئی بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا چلو جی آپ بتاؤ جو اس مٹھی کے اندر چیز ہے وہ بولے کہ آپ کون ہیں. اور جب میرے آقا نے اس پتھر کی طرف نظر کی وہ کیا بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. حضرت عیسیٰ نے وہ چیز زندہ کی جو پہلے جس میں کبھی جان تھی. میرے آقا نے اس چیز کو زندہ کیا جس کے زندہ ہونے کا کبھی تصور نہیں کر سکتا. روایات میں درخت چل کر آقا کے قدموں میں آ گئے. قسطن حنانہ جیسا آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو بہت سے کمالات ہیں. اب وقت نہیں ہے تو میں نے مختصر آپ کو یہ کمال دیا. ناظرین گرامی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو وہ جب کسی چیز کو زندہ کرنا ہوتا تھا جس طرح قبلہ کہہ رہے ہیں اس میں پہلے جان ہوا کرتی تھی تو وہ اس کو زندہ کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے ناظرین گرامی قدر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ابھی میرے ذہن کے اندر یہ آئے میں نے کہا آپ تک پہنچانا میرا فرض بنتا ہے. آپ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہ تم کھڑے ہو جاؤ یا زندہ ہو جاؤ اللہ کے اذن سے. اچھا اب یہ الفاظ کو اگر آپ گنے تو بنتے ہیں قم ایک, بِإِذْنِ دو, اللہ تین. لیکن قربان جائے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدیع کے اندر لکھتے ہیں ایک صحابی بلکہ بھی صحابی تو تھا نہیں کافر تھا مشرک تھا. اس نے لا کے ایک گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینکی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا اگر آپ نے اس کو زندہ کر دیا. وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے زندہ ہو. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں لیا. آپ نے اس کو مخاطب کیا یا دب. بس یہ دو لفظ بولنے تھے بلکہ دو لفظ بھی نہیں ایک حرف ہے اور ایک لفظ ہے. بس یہ بولنا تھا وہ بول اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. قبلہ آپ آخر کے اوپر ہمارے ناظرین کو پیغام دیجئے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج 21ویں صدی کے اندر ہمارے نوجوان کس طرح سیلیبریٹ کریں اور کس طرح اس کا جشن ہو. جی تو سب سے پہلے تو میں آخر میں پیغام دوں گا کہ میلاد آقا علیہ السلام کا مناؤ. سبحان اللہ. جس کو جس طرح اللہ نے توفیق دی ہے وہ میلاد منائے. کوئی جٹیاں لگائے, گلیوں کو سجائے, کوئی سبیلے لگائے, کوئی ضیافت کا اہتمام کرے. جس کو جتنی خوشی ہے سبحان اللہ وہ میلاد منائے. اور جس کا آتا ہے خوشی وہی مناتا ہے. جس کا آتا ہے خوشی وہی مناتا ہے. ہمارا محبوب اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے, اس امت پر احسان کیا ہے تو ہم آقا کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں. اور جس طرح جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا. جیسے آپ نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا آپ نے پڑھا, انہوں نے چنوں پر میلاد بنایا تھا. تو وہاں نیت کا ہوتا ہے, وہاں دل کا ارادہ دیکھا جاتا ہے, وہاں دل کے ارادے دیکھے جاتے ہیں. تو میرا پیغام یہی ہے میلاد کو مناؤ اور سیرت کو اپناؤ. یہ نہیں ہے کہ تم میلاد مناؤ رات ساری محافل میں سجاؤ اور صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھو. تو یہ میلاد ہمیں درس نہیں دیتا. میلاد یہ کہتا ہے پہلے فرض پڑھو, فرض ادا کرنے کے بعد تم نوافل.
قبلہ بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمایا۔ آپ نے بہت ہی آسان اور حسین طریقے کے ساتھ آقا کا میلاد کیسے منانا چاہیے اور ان کی سنت کیا تھی، نبی پاک کے صحابہ کرام نے اپنے دور میں کس طرح میلاد منایا، آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا۔ ناظرین گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے ہم، کہ انہوں نے فرمایا تھا لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہۃ تنبیک بالخبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب آپ کو کوئی معجزہ بھی نہ دیتا، کوئی کمال بھی نہ دیتا، تو آپ کے دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے چہرہ والدعا ہی کافی تھا۔ اپنے میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور قبلہ طارق بھائی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صل وسلم دائما ابدا على حبيبك